بادشاہ بن کے رہے، غلام بن کے نہیں، غلامی کو اللہ کی اختیار کی۔ اللہ نے کائنات کو ان کو امام بنا دیا، کائنات کو ان کو بادشاہ بنا دیا، اور ہم کائنات کے غلام بنے۔ اللہ نے ہمیں ہر ایک کا غلام بنا دیا۔ تم اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، اللہ کی مانو، ساری مخلوق تمہاری بات ماننے کو تیار ہو جائے گی۔ ساری بات، ساری مخلوق جب اللہ کو راضی کریں گے ساری مخلوق راضی ہو جائے گی۔ آج کیا ہے جی، یہ چودھری راضی ہو جائیں، وہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں، اللہ ناراض ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، چودھری راضی ہو جائے۔ جب ہم نے جب سے ایک دوسرے کو راضی کرنا اور اللہ کو ناراض کرنے کا ٹھان لی، تب سے ساری مخلوق ہم سے ناراض ہوگی۔ خالق ناراض ہو گیا، مخلوق ان سے پہلے ہوگی۔ جب خالق راضی ہوگا ساری مخلوق راضی ہوگی۔ خالق کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں۔ علماء لکھتے ایک بھکاری آ گیا بھیک مانگتا ہوا، ایک اللہ والے، او ہو اللہ والے، اللہ والے کون ہیں؟ قرآن القرآن یا اللہ، قرآن والے ہی اللہ والے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے اللہ والے وہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، جن کے عمل کو دیکھ کر تمہارا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو جائے، وہ اللہ والے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کریں۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک سفر کرتے ہیں، 90 لاکھ غیر ایمان والے چہرہ دیکھ کر ایمان قبول کرتے ہیں، چہرہ دیکھ کر پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ جس شخص کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، باقی وہ پیغمبر کتنا عظیم ہوگا، ان کا امتی اتنا عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام محمد امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں اور بڑے شاگردوں میں، ان کی کتابوں کو لے کر لوگ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کہا چھوٹے محمد کی یہ کتابیں ہیں، وہ بڑے محمد کی کتاب کا کیا کہنا ہے؟ یہاں چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا؟ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ انبیاء علیہ السلام کی نگاہیں وہ کام کرتی تھی۔ خدا کی قسم، وہ تمام برائیاں، وہ کون سی برائی جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، آج ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں یہ ساری عہد نبوی میں تھی، وجود تھی، لیکن یہ ساری ایسے نا کھڑک کر اندر سے نکال کے باہر پھینک دی اور ایسا منقع اور صاف کر دیا، صحابہ کرام کو ظاہر اور باطن اتنا پاک کر دیا کہ وہ کائنات کے امام بنا کے رکھ دیے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک صحابی امامت کا درجہ رکھتا تھا، مقتدا تھا، جس علاقے میں جاتا تھا علاقے کی کیا پلٹ جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کیا فکریں تھی، کیا تعلق تھا اللہ کے ساتھ۔ علماء لکھتے ہیں نبی کے خط لے کر جاتے تھے، جاؤ ان تمام غیر ایمان والوں کو میرے خطوط پہنچا دو، میں آخری نبی ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، مجھے آخری نبی مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دعوت لے کر جاؤ، عالم کے اندر پھیل جاؤ۔ صحابہ عربی ہیں، عربی زبان، اب ظاہر ہے کوئی عربی یہاں آ جائے تو ہمیں ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کی باتیں وہ کیا کہیں گے وہ ہم تک پہنچائے، یا ہم ان علاقوں میں چلے جائیں تو ہمیں بھی وہاں ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ ہماری زبان سے نہ آشنا، ہم ان کی زبان سے نہ آشنا۔ صحابہ بھی ایسے تھے، لیکن وہ جب نکلے ہیں نبی کے خطوط لے کر کہ دعوت کو عام کرنا ہے، پہنچانا ہے اللہ کی دین کو، اللہ کے بندوں تک، رات کو سوتے اس ملک میں جانا ہے، اس ملک میں جانا ہے، اس میں جانا ہے۔ اب اس کی زبان کچھ ہے، اس کی کچھ ہے، اس کی کچھ ہے، صحابہ کی کچھ ہے۔ ظاہر ہے اپنا
खतूत लेकर निकले, रात को एक जगह पड़ाव किया, सुबह जब उठे, जिसको जिस मुल्क में जाना था उसकी जबान वो खुद ब खुद बोलने लग गया, खुद ब खुद बोलने लग गया। अल्लाह ने उनको, ये जब अल्लाह के बन जाओ अल्लाह रुकावटें दूर कर देंगे, वहां की जबानें उनको आ गई। और ये नहीं किसी से सीखे, एक रात सो गए, सुबह जब उठे तो खुद ही वो बोली बोलने लगे। ये अल्लाह का, अल्लाह की, अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और इस कुदरत पर ईमान सबसे पहले सहाबाए किराम का कमा हक़ ईमान था। हम भी तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को जरूर मानते हैं, अल्लाह की भी मानते हैं। इससे इत्तेफाक है, पता नहीं कितने लोग इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। नबी को मानते, नबी की भी मानते, अल्लाह को मानते, अल्लाह की भी मानते, लेकिन वहां मामला इसकी बिल्कुल अलग था। वहां अल्लाह को मानते थे, अल्लाह का हुक्म भी मानते थे। हमारे यहां तो ये होता है, मैं किसी से नहीं डरता, अल्लाह के बगैर। हाँ, डरता किसी से नहीं, नमाजें भी नहीं पढ़ता, डरता अल्लाह से। अल्लाह से डरता तो नमाज पढ़ता, अल्लाह से डरता तो रोजा रखता, अल्लाह से डरता तो ahkam पूरे करता। दावा तो अल्लाह से डरने का और काम इब्लीस के। और कुरान करीम में पढ़ो, कुरान अल्लाह का कुरान इन तमाम बुद्धियों को सुलझाता है, ये झूठे नारों का पर्दाफाश करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कमथली शैतान, और इनकी मिसाल ऐसी है जैसे शैतान की। कमथली शैतान इज़ क़ाला लिल इंसानि कुफ़र, वो इंसान से कहता है कुफर कर। फलम्मा कफरा, जब ये इंसान कुफर में मुब्तला हो जाता है कुफर करके, फलम्मा कफरा कमथली शैतान इज़ क़ाला लिल इंसानि कुफ़र फलम्मा कफरा फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं तुझसे बड़ी हूं, मैं तेरा क्या वास्ता हूं, तूने कुफर कर दिया। दावत किसने दी? कुफर की। खुद शैतान ने कहा कुफर कर। अब इंसान कुफर में मुब्तला हुआ कि तौबा तौबा, मैं अल्लाह से डरता हूं, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह से डरता हूं। अगर अल्लाह से तू डरता है तो कुफर की तबलीग क्यों करता है? यही दावा हमारा भी है, अल्लाह से डरते नहीं। वो डर अल्लाह को चाहिए जो डर अल्लाह के ahkam पर बंदे और बंदी को खड़ा कर दे। वो है हकीकत में अल्लाह वाले जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक अल्लाह वाले के पास आ गया, मानता मानता भीख मांगता मांगता। अल्लाह वाले अल्लाह के साथ साबता पैदा कर देते हैं, मखलूक के साथ नहीं जोड़ते, रब के साथ, खालिक के साथ जोड़ते हैं। वो है अल्लाह वाले। अब वो जब आया उसे तो अल्लाह के लिए कुछ दे दो, मेरे पास कुछ नहीं है। काजू क्यों भी मांग रहे हो, हड्डे करके क्यों भी मांग रहे हो, कहीं कुछ नहीं है। हालात का मारा, सितम जरीफी का मारा, भीख मांगने पर मजबूर हुआ, का कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम कुछ नहीं है। और कहा ये एक
میری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی، کانوں سے میں سننے کی سنوائی پیدا فرمائی، آپ نے زبان کے اندر گویائی عطا کی۔ کتنے لوگ جو گونگے، کتنے جو نابینا ہیں، کتنے جو بہرے ہیں، اللہ نے آنکھیں دی، بہترین آنکھیں۔ اور آپ آنکھوں کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس نہیں ہے۔ دارالعلوم بلالیہ میں ایک زمانے میں ایک قاری صاحب تھے، نابینا تھے، حافظ قرآن اللہ۔ وہ آفس میں بیٹھے تھے تو حضرت مفتی صاحب نے ان سے ایک سوال کیا، کیا لگے حافظ صاحب کیا تمنا ہے؟ کبھی کوئی تمنا بھی دل میں آئی؟ کیا لگے ایک منٹ کے لیے اللہ بینائی دے دیتے تو میں دیکھتا یہ آسمان کیسا ہے، میں یہ خود دیکھتا انسان کیسا ہے، میں تو آپ نے شکل نہیں دیکھی انسان ہوتا کیسا ہے۔ یہ اس سے پوچھو یہاں کتنی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے آنکھیں دی، اور اللہ کے سامنے شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا کتنا بڑا کرم مجھ پہ، میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اللہ کے لیے محبت کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ قیامت کے دن ہمیں محبت کرنے والے کھڑی ہوگی جماعت بہت کم ہوگی۔ تو جو اہم کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کوانٹٹی، ایک ہوتی ہے کوالٹی۔ کوانٹٹی تو بہت زیادہ آج مسلمانوں کی، لیکن کوالٹی بہت کم ہے۔ کوالٹی میں ہو وہ بہت کم ہے۔ صحابہ کرام کوالٹی تھی، کوانٹٹی میں کم، کوالٹی میں بہت اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ آج نہ میں اللہ سے راضی، نہ اللہ مجھ سے راضی۔ آئے ہائے کتنی شکایتیں، اتنی نعمتیں کھاتی، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو نہ شکری نہیں ہے، اور کیا ہے؟ یہ اپنے رب کا کبھی شکر ادا کرنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا، نہ شکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ جل شانہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں عطا کی، ان کو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تاریخ میں ایک عالم گزرے بہت بڑے، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، لیکن شکل و صورت کے انتہائی بدصورت، بظاہر شکل کے اعتبار سے بہت بدصورت، لیکن علم بے مثال۔ اللہ تعالیٰ نے سینے کو علوم نبوت کا سے معمور فرمایا تھا۔ اتنے بدصورت، اتنے بدصورت، کوئی ان کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں۔ حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں ایک دن ایک عورت آئی اس عالم کے پاس، عالم دین جو قرآن جانتے تھے، قرآن کا علم سینے میں، حدیث کا علم سینے میں، فقہ کا علوم سینے میں، ان کے پاس ایک عورت جب بے حیا بن جاتی ہے، کون پھر وہ ساری وہ اتنی زمین ہو جاتی ہے کہ کوئی کسی مخلوق کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ وہ عورت آئی، اس نے آ کر کہا کہ مولوی صاحب آپ کو میرے ساتھ جانا ہے، ذرا کام ہے۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ کہا بہت ضروری کام ہے۔ تو انہوں نے کہا ممکن ہے، اللہ کی بندی مجبور ہوگی، اٹھے اور چل دیے۔ پہنچے ایک سنارے کے پاس، اور اس کو ایسے سنارے کی دکان میں اندر داخل کر کے پیچھے سے وہ بھاگ گئی، اور سنارے کو کہا یہ ہے، بس یہ ہے کہہ کر پیچھے سے بھاگ گئی۔ تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے وہ عورت کہیں، اس نے سنارے سے پوچھا بھئی اس نے مجھے کیوں لایا تھا، اور یہ ہے کہہ کر یہ کیوں بات کی معذرت ہے؟ انہوں نے کہا، سنارے نے کہا اس نے مجھے کہا تھا آپ سونے چاندی کے زیورات بناتے ہو، مجھے ایک شیطان بنا کر دے دو۔ تو میں نے ان سے کہا میں نے شیطان کو دیکھا نہیں، کوئی سمپل مجھے چاہیے، کوئی نمونہ چاہیے، میں اسی کے مطابق آپ کو بنا کے دوں گا۔ تو اس نے آپ کو لا کر پیش کر دیا۔ استغفر اللہ۔ ان کی شکل
لیا تو نکاح ہو گیا، لیکن نکاح ہوا اتنی حسین اور جمیل عورت کے ساتھ کہ وہ کمرے میں بیٹھے، ایک دن بیٹھے دونوں میاں بیوی، اور کہنے لگا بیوی کو تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ بھائی جنت جہنم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک بات ہے، تو صبر کے راستے سے جنت میں جائے گی، میں شکر کے راستے سے جنت میں جاؤں گا۔ کیسے؟ وہ کیسے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا اتنا بدصورت میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی حسین جمیل عورت سے میرا نکاح ہو جائے گا۔ جب سے آپ میرے نکاح میں آئے ہو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اے اللہ میں تو بالکل نہیں سوچ رہا سکتا تھا اور آپ نے مجھے ایسی حسین جمیل عورت ادا کر دی۔ میں تو جب سے آپ نکاح میں آئے ہو میں اللہ کا شکر لگاتار اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے جب میں اللہ کا شکر کروں گا اللہ مجھے شکر کے راستے سے جنت میں بھیج دیں گے۔ اور آپ اتنی حسین اور جمیل تھی، آپ چاہتی مجھے ٹھکرا دیتی، کسی اور حسین جمیل کے ساتھ نکاح کرتی، لیکن آپ نے مجھ جیسا بدصورت قبول کر کے آپ صبر کر رہی ہیں، اور صبر کا صلہ بھی جنت ہے اور شکر کا صلہ بھی جنت ہے۔ انسان اس عبادت کو عبادت ہی نہیں سمجھتا۔ صبر بھی وہ عبادت ہے جس کی بنیاد پر اللہ اپنی بندوں کو جنت میں پہنچا دیں گے، اور شکر بھی وہ عبادت ہے، چھوٹی سی نعمت ہو اور بار بار اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ اتنے راضی ہو جائیں گے وہ اس کی گردو گمان سے بڑھ کر اس کو نعمتیں عطا کریں گے، جنت عطا کریں گے۔ یہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، نہ شکری کرو گے تو پکڑ لوں گا۔ آج لوگوں کا مزاج ہے کتنی نعمتیں ہونے کے باوجود نہ شکری، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مزاج وقت اختیار کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور وعدہ ہے اللہ جل شانہ کا جی جب ہم شکر کریں گے اللہ اور دیں گے۔ اور حدیث پاک میں ہر دن 2 فرشتے آسمان سے اترتے، 2 فرشتے، ایک اترتا ہے، ایک فرشتہ سخی کے لیے، ایک کنجوس کے لیے۔ سخی کے لیے جو فرشتہ اترتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ اس نے اتنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اللہ تو خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے، اللہم آتی منفقاً، اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے اور روک کر رکھنے والے کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ فرشتے وہ جماعت ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم ہوتا ہے کر گزرتے ہیں، نافرمانی ذرا بر نہیں کرتے۔ اور فرشتے کی دعا، جتنا انسان متقی ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، جتنا اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہوگا، جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اتنی اس کی دعا اللہ کیا قبول ہوتی ہے، اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اتنا شرف قبولیت اللہ کے ہاں پاتا ہے۔ اور جتنا انسان بغاوت پہ اترتا ہے اتنا اللہ کا باغی بن جاتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دنیا میں اور تاریخ اسلام میں بے شمار اللہ والے ایسے گزرے ہیں، اللہ اکبر۔